شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اسٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں آپ سبھی لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میں عید کے ان دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر پائی، کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عید کے ان دنوں میں بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں جن مصروفیات کے چلتے ہوئے میں بالکل بھی فری نہیں ہو پائی اور آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر پائی۔ میں آپ سبھی لوگوں سے بہت زیادہ معذرت چاہتی ہوں اور میں آج سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی سٹوری شیئر کیا کروں گی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے ایم کے نے، اور ایم کے بتاتے ہیں کہ میں پنڈی کا رہنے والا ہوں اور یہ خوفناک کہانی میرے ایک نوئن پرسن ایک جاننے والے ہیں جن کے ساتھ پیش آئی تھی، اور جو وہ میرے جاننے والے ہیں ہماری کافی اچھی بول چال ہے اور جب بھی ہم لوگ ملتے ہیں ہم لوگ بہت اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ سیر و تفریح بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی میں اس سے ملنے کے لیے بھی چلا جاتا ہوں جب میں اس کے علاقے میں جاتا ہوں۔ اور وہ جو پرسن ہے، وہ جو شخص ہے، اس نے ایک دفعہ مجھے واقعہ بتایا جیسے کہ عید کا سماں ہے، عید کا موقع ہے، اسی طرح سے اس نے ایک دفعہ کی بات بتائی مجھے جب عید کا موقع تھا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب ایک دفعہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، کیونکہ میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ کبھی تمہارے ساتھ مال مویشی کا کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا، کیونکہ اسے بہت زیادہ شوق تھا جانور پالنے کا اور انہیں بیچنے کا۔ عید پر وہ ہر دفعہ منڈی جایا کرتا تھا عید کے موقع پر جانوروں کو اپنے سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کبھی تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو جو کہ تھوڑا خطرناک ہو یا پراسرار ہو؟ تو اس نے مجھے واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ عید کے موقع پر پیش آیا اور یہ واقعہ بہت زیادہ پراسرار اور خوفناک ہے۔ میں اور میرے ابو ہم لوگ اپنے جانوروں کو لے کر، اور ہمارے کچھ ورکرز بھی تھے ساتھ میں، ہمارے ملازم جو تھے انہیں ساتھ لے کر ہم لوگ ایک منڈی میں گئے جہاں پر عید کے موقع پر جانوروں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور وہاں پر بہت سارے مال مویشی لوگ اپنے لے کر آئے ہوئے تھے۔ ہم بھی جب وہاں پر اپنے جانور لے کر پہنچے تو ہمیں وہاں پر پہلے تو جگہ نہیں مل رہی تھی کہیں پر بھی اپنے جانوروں کو کھڑا کرنے کی، انہیں رکھنے کی، لیکن پھر ہم لوگوں نے بات چیت کی وہاں کی مینجمنٹ سے اور ان لوگوں نے ہمیں ایک جگہ جو تھی وہ بتائی، اور وہاں ہم لوگ جب اپنے جانور لے کر گئے تو وہ جو جگہ تھی وہ منڈی کا ایک ایسا ایریا تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر جانور بالکل بھی بندھے ہوئے نہیں تھے، کہیں پر بھی جانور نہیں موجود تھے ہمارے جانوروں کے علاوہ، کیونکہ وہ ایریا جو تھا وہ بہت ہی زیادہ پیچھے والی سائڈ پہ تھا، بیک سائڈ پہ تھا، اور مجھے وہ جگہ پسند نہیں آ رہی تھی کہ میں ابو کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ہماری طرف نہ آئیں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ بیک پر آ گئے ہیں اور لوگ صرف آگے آگے سے جانور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیک پر تو کوئی آنا بھی نہیں چاہے گا۔ لیکن میرے ابو نے یہی کہا کہ اب جب جگہ مل رہی ہے تو ہم لوگ یہیں پر سٹے کریں گے، کیونکہ اور کہیں ہمیں جگہ نہیں ملے گی اور ہم لوگوں کا سارا جو پلان ہے وہ خراب ہو جائے گا، جو بھی ہم لوگوں نے محنت کی ہے وہ ساری مٹی میں مل جائے گی، اسی لیے ہم لوگوں کو یہیں پر رہنا پڑے گا۔ ہم لوگوں نے وہاں پر اپنے جانور جو تھے ان کا ہم نے انتظام کیا، انہیں وہاں پر باندھا اور انہیں چارہ وغیرہ ڈالا۔ دن میں جو تھے میرے ابو وہاں کی جانوروں کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور رات کے وقت میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں جانوروں کی دیکھ بھال کروں اور رکھوالی کروں، اور میرے ساتھ میرے ملازم بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے جو ابو تھے وہ دن ٹائم ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں جانوروں کا خیال رکھوں۔ ہم لوگ اپنے ساتھ کافی سارے بکرے لے کر گئے تھے اور کافی سارے ہم لوگ بڑے جانور لے کر گئے تھے، گائے وغیرہ لے کر گئے تھے ہم لوگ ساتھ میں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو بکرے ہم لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں، میں نے ان کی کاؤنٹنگ نہیں کی تھی۔ تو میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا اور اس طرح سے رات ہو گئی، اور جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک سے بکروں کی سائڈ پر شور ہونا شروع ہو گیا، اور وہ پہلی ہی رات تھی اور عید میں قریباً 4 سے 5 دن رہ گئے تھے جب کی یہ بات ہے۔
اس فرسٹ نائٹ کو، پہلی رات کو جو بکروں والی سائڈ تھی وہاں سے شور آنا جب شروع ہوا تو مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور ہو، سانپ وغیرہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو بکروں کے اس ایریا میں چلی گئی ہے، جس سے بکرے ڈر رہے ہیں اور اس طرح سے آوازیں نکال رہے ہیں۔ جیسے ہی میں اس طرف گیا، وہاں پر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے بکرے ڈر رہے ہوں، لیکن جو بکرے تھے وہ بے حد خوف زدہ تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ اور ایک بکرا وہاں پر بالکل اسٹل کھڑا ہوا تھا، وہ بالکل ہل نہیں رہا تھا، نہ وہ شور کر رہا تھا، وہ بس ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا اور نہ ہی اس کی رسی بندھی ہوئی تھی، وہ بس ویسے ہی وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت یہ لگا کہ وہ بکرا ہمارا ہے اور یہاں پر کھڑا ہوا ہے، لیکن جو دوسرے بکرے تھے وہ اس سے دور بھاگ رہے تھے اور بہت زیادہ پریشان دکھ رہے تھے۔ تو میں نے اپنے ملازموں کو ان کی طرف بھیجا واپس جا کر، اور میں نے انہیں کہا کہ وہ جو بکرا ہے جس کے گلے میں رسی نہیں بندھی ہوئی، جا کر اس کے گلے میں رسی باندھو، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اور چلا جائے بکرا، اور یہاں پر تو ویسے ہی اتنے سارے جانور ہیں تو ہم اپنے پھر جانوروں کو کیسے ڈھونڈیں گے اگر ان کی رسیاں اس طرح کھل جائیں گی تو۔ جیسے ہی میرے ملازم اس ایریا میں گئے جہاں وہ بکرے تھے تو وہاں پر انہیں سارے بکرے بندھے ہوئے نظر آئے، انہیں کوئی بھی بکرا وہاں پر ایسا نظر نہیں آیا جو کھلا پھر رہا ہو۔ انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہاں پر ایسا کوئی بکرا نہیں ہے جس کے گلے میں رسی نہ بندھی ہوئی ہو، سب لوگ یعنی جو سب بکرے ہیں وہاں پر بندھے ہوئے ہیں اور بالکل آرام سے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو سچ میں وہ سب بکرے جو تھے وہ ان کی رسیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ لوگ آرام سے کھڑے ہوئے تھے سب۔ اور جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں تھوڑا سا شوق ہو گیا کہ یہاں پر ابھی ایک بکرا کھڑا تھا، اور اگر وہ جاتا بھی تو کہیں جاتا ہوا نظر تو آتا، کیونکہ وہ ساری جگہ جو تھی وہ بالکل میدانی جگہ تھی، سیدھی سیدھی جگہ تھی، وہ اگر کوئی جانور کہیں پھرتا ہوا جا رہا ہو تو نظر آ جاتا ہے کہ وہ کہیں جا رہا ہے۔ تو مجھے پھر بھی یہ بات نارمل لگی، میں نے اس بات کو زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں واپس آ کر بیٹھ گیا اپنی چارپائی پر۔ اگلا دن بہت مصروف گزرا اور اگلے دن کی رات کو پھر میری ڈیوٹی تھی اپنے جانوروں کو سنبھالنے کی، اور جب رات کا وقت ہوا 12 بجے کے قریب دوبارہ بکروں کے ایریا سے بہت زیادہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور جب میں نے جا کر دیکھا تو وہی بکرا وہاں پر کھڑا ہوا تھا جو میں نے پچھلی رات بکرا دیکھا تھا، وہی بکرا آج کی رات بھی وہیں کھڑا ہوا تھا اور اسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، اور نہ وہ بکرا ہلتا تھا، نہ وہ کوئی آواز نکالتا تھا، اور نہ ہی اس کے گلے میں رسی بندھی ہوتی تھی۔ تو جب میں نے اس بکرے کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی اس کے گلے میں رسی باندھ دیتا ہوں، اور جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ جو بکرا تھا اس نے اچانک سے اتنی زوردار اور ایک بہت ہی خوفناک آواز نکالی، اور خوفناک آواز نکالتے ہی وہ ایک جگہ تھی جہاں پر بہت سارا اندھیرا تھا، اور وہاں پر بالکل وہ بیک سائڈ تھی جہاں پر ہم لوگ اسٹے کر رہے تھے، تو وہ ایریا اس طرف چلا گیا جہاں پر جس ایریا میں اندھیرا تھا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بکرا بھی بالکل بلیک کلر کا تھا، اور وہ بکرا اس طرف بھاگ گیا۔ اور جب میں نے اس کی آواز سنی میں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میرے ملازموں نے تھوڑی دیر بعد آ کر راؤنڈ لگا کر، یعنی وہ راؤنڈ لگا رہے تھے وہاں پر، اور انہوں نے جب آ کر دیکھا کہ میں وہاں بے ہوش پڑا ہوں تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے میری چارپائی پر جا کر لٹایا، اور مجھے کافی مشکلوں سے وہ لوگ ہوش میں لے کر آئے۔ اگلی صبح کو میں ہوش میں آیا اور میں نے انہیں بتایا کہ وہاں پر ایک بکرا ہے ہمارے بکروں کے درمیان میں، نہ وہ ہلتا ہے نہ وہ بولتا ہے، لیکن جب میں رات اس کے پاس جانے لگا تو وہ بکرا بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکالنا شروع ہو گیا جو میں برداشت نہیں کر پایا، اور اچانک سے پھر وہ بکرا ایک اندھیری جگہ کی طرف بھاگ گیا۔ تو جب میرے ابو نے بات سنی اور میرے ملازموں نے بات سنی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے کوئی بھی بکرا اس رنگ کا اپنے ساتھ نہیں رکھا ہے، ہم نہیں کوئی ایک سیاہ رنگ کا بکرا لے کر آئے اپنے ساتھ، کیونکہ جو بھی بکرے تھے ہمارے وہ یا تو وائٹ کلر کے تھے یا پھر براؤن یا مکس کلر کے تھے، کوئی بھی بلیک کلر کا بکرا ہمارے پاس نہیں تھا۔ جو بلیک کلر کے بکرے ہمارے پاس تھے وہ ہم لوگ گھر پر چھوڑ کر آئے تھے، اور یہ بات مجھے یاد نہیں تھی۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو سچ میں وہاں پہ کوئی بھی کالے رنگ کا بکرا نہیں کھڑا تھا، کوئی سیاہ رنگ کا بکرا نہیں تھا،
میں بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوا کہ وہ بکرا کون ہے اور وہ کہاں سے آتا ہے اور ہر رات کو آ کر ہمیں تنگ کرتا ہے اس طرح سے۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے۔ مجھے اس وقت تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا اس بکرے کے اوپر۔ اور جب تیسری رات تھی، تیسری رات کو جب میں وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا، تو مجھے وہ بکرا میرے جانوروں سے تھوڑی دوری پر کھڑا ہوا نظر آیا، اور وہ اس کونے میں کھڑا ہوا تھا جہاں پر تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی، اور وہ سیاہ رنگ کا بکرا جو تھا وہ میری طرف گھور کر دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے کسی بہت ہی خوفناک جانور کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا رہا، نہ میں اس کے پاس گیا، نہ میں نے اسے بلایا۔ اور وہ جو بکرا تھا اچانک سے وہ تھوڑا پیچھے ہوا، اور پیچھے ہو کر وہ جو بکرا تھا وہ سائز میں بہت زیادہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، بہت زیادہ حد تک اونچا ہو گیا وہ بکرا۔ اور اونچا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو شکل تھی وہ بھی بہت زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی ہونے لگ گئی۔ اتنی خوفناک اس کی شکل ہو گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ حد تک بڑی نظر آنے لگی مجھے۔ اور جیسے اس کا قد جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، سائز بڑھتا جا رہا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا، اور میرے جانور جو تھے وہ اچانک سے شور کرنا شروع ہو گئے اور بہت زیادہ بھاگنا شروع ہو گئے ادھر ادھر۔ میرے جانور بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور میں بھی بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میرے ملازم اور میرے ابو سب لوگ سو رہے تھے، انہیں اس بات کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ جو بھی مخلوق تھی، وہ بکرا تھا، وہ جن تھا یا جنات کا بکرا تھا، میں اس بات کو نہیں جانتا، مجھے ابھی تک اس بات کا نہیں پتہ چلا، لیکن وہ جو مخلوق تھی وہ بہت خوفناک مخلوق تھی، بہت ہی زیادہ خوفناک تھی وہ مخلوق۔ اور اچانک سے اس نے اسی طرح سے آواز نکالی جس طرح سے اس نے پچھلی رات مجھے ڈرانے کے لیے ایک خوفناک آواز نکالی تھی۔ اسی خوفناک آواز نکالتے ہوئے وہ میری طرف دیکھنے لگا، اور اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں وہیں پر جم کر رہ گیا، اور میں بالکل بھی ہل نہیں پا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں یہاں سے اپنے جانوروں کو دوسری طرف شفٹ کروں یا یہیں رہنے دوں، میں کیا کروں۔ اچانک سے جب میرا ایک سکتہ ٹوٹا، جو مجھ پر ایک سکتہ طاری ہوا تھا، تو مجھے تھوڑی ہوش آئی، اور میں ابو کے پاس گیا بھاگا بھاگا۔ اور جب میں ابو کے پاس گیا، ابو کو اٹھایا، جب تک میں نے ابو کو اٹھایا ساری بات بتائی، تو جانور اور زیادہ شور کرنا شروع ہو گئے، اور زیادہ چیخنا چلانا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ جب ہم جانوروں کے پاس گئے، ان بکروں کے پاس گئے، تو ہم لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ جو بکرے ہم لوگ لائے تھے اس میں سے آدھے بکرے، تقریباً آدھے بکرے ہمارے مر گئے تھے، مر چکے تھے۔ انہیں کسی نے بہت ہی برے طریقے سے مار کر اور انہیں کھا لیا تھا اتنی سی دیر میں۔ جو ہمارے ساتھ وہاں پر کام ہوا، جو واقعہ پیش آیا، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا یہ سب کچھ دیکھ کر۔ ہمارے وہ جو بکرے تھے ان کو بہت زیادہ کسی نے اتنی بے دردی سے مار کر اور ان کو چیر پھاڑ کر کسی نے کھایا ہوا تھا، اور ان کی جو لاشیں تھیں، یعنی ان کی جو باڈیز تھیں، وہاں پر آدھی کھائی ہوئی پڑی ہوئی تھیں اسی طرح سے۔ اور ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا کام ہو چکا ہے ہمارے ساتھ۔ اور ان کے جو بھی جسم تھے جو وہاں پر پڑی ہوئی تھیں، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں بکروں کی، ان کی علائشوں کو دیکھ کر، ان کی لاشوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جانور نے، کسی خونخوار جانور نے، جیسے شیر ہوتا ہے یا کوئی اور جانور ہوتا ہے، اس نے کسی نے چیر پھاڑ کر ان بکروں کو کھایا ہے اور اس طرح ہلاک کیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی، ہم لوگوں نے تو فوراً اپنے جو باقی بکرے بچے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے انہیں وہاں سے کھولا، اور جہاں ہمارے بڑے جانور بندھے ہوئے تھے اس طرف ہم لوگوں نے جا کر ان بکروں کو باندھ دیا، اور وہاں پر وہ بالکل آرام سکون سے رہے۔ اور ہم لوگ بھی پھر اس طرف والے حصے میں نہیں ٹھہرے جہاں پر ہم نے بکرے باندھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایریا بہت زیادہ ہانٹڈ تھا، اور بہت زیادہ وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ اور وہ رات جو تھی، جس رات اس بکرے نے مجھے اپنا اصل روپ دکھایا، وہ جن تھا یا کیا چیز تھی میں نہیں جانتا، جس رات اس مخلوق نے مجھے اپنا اصل روپ دکھایا، اسی رات اس نے میرے بکروں پر حملہ کیا، اور وہی رات اس کی ایک مختص کی ہوئی ہوگی میرے بکروں پر حملہ کرنے کے لیے، انہیں جان سے مارنے کے لیے۔
یہ چیز جب میں آج تک سوچتا ہوں تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں اور بہت زیادہ میں ڈر جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ اگلی دفعہ اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد میں جتنی دفعہ بھی منڈی گیا ہوں عید کے موقع پر، ہم لوگوں نے بحث کر کے، ہم لوگوں نے ڈبل پیسے دے کے، سب کچھ کوشش کر کے ہم لوگوں نے ہمیشہ اب آگے کی جگہ ہی لی ہے۔ ہم آگے کی جگہ ہی لیتے ہیں، فرنٹ کی۔ بیک ایریا پر ہم بالکل بھی نہیں جاتے کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور اچھا ہوا کہ ہمیں خود سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے بکروں کا نقصان ہوا اور ہماری محنت کا نقصان ہوا وہ آج تک مجھ سے نہیں بھولتا۔ اور یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی ایم کے نے۔ تھینک یو سو مچ ایم کے، آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ عید کا موقع ہے، عید کا سماں ہے، اور اس موقع پر یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں کل پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔